بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں ہم سب پر۔ محترم ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانوروں سے بے انتہا محبت کیا کرتے تھے۔ ابھی حال ہی میں ایک واقعہ پیش آیا ہے جس میں اونٹنی کے بچے کی ٹانگ کاٹ دی گئی۔ اس کا جرم صرف اتنا تھا کہ یہ مالک کے کھیتوں میں آ گئی تھی۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ بے زبان جانور ہے تو اس کی کوئی نہیں سنے گا۔ ان بے زبان جانوروں کی آہیں اللہ تعالیٰ ضرور سنتا ہے۔ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مجلس میں تشریف فرما تھے کہ ایک اونٹ دوڑا ہوا آیا اور آپ کے سامنے اپنی گردن جھکا کر زار و قطار رونے لگا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اثر نو کے پاس آ کر ایسے کھڑا ہو گیا جیسے کان میں کوئی بات کہہ رہا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اونٹ پرسکون ہو جا، اگر تو سچا ہے تو تیرا سچ تجھے فائدہ دے گا، اور اگر تو جھوٹا ہے تو تجھے اس جھوٹ کی سزا ملے گی۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اونٹ کیا کہتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس اونٹ کے مالکوں نے اسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھا لینے کا ارادہ کر لیا تھا۔ یہ ان کے پاس سے بھاگ کر آیا ہے اور اس نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد مانگی ہے۔ ہم سب ابھی گفتگو میں مشغول تھے کہ اس اونٹ کے مالک بھاگتے ہوئے آئے۔ جب اونٹ نے ان لوگوں کو آتے دیکھا تو وہ دوبارہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کے قریب ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چھپنے لگا۔ ان کے مالکوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا یہ اونٹ 3 دن سے ہمارے پاس سے بھاگا ہوا ہے، آج یہ ہمیں آپ کی خدمت میں ملا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ میرے سامنے شکایت کر رہا ہے، یہ کہتا ہے کہ یہ تمہارے پاس کئی سال تک پلا بڑھا، جب موسم گرما آتا تو تم گھاس اور چارے والے علاقوں کی طرف اس پر سوار ہو کر جاتے، اور جب موسم سرما آتا تو اس پر سوار ہو کر گرم علاقوں کی طرف کوچ کرتے۔ جبکہ یہ اس خستہ حال کی عمر کو پہنچ گیا ہے تو تم اسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھا لینے کا منصوبہ بنا رہے ہو۔ انہوں نے عرض کیا، خدا کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بات بالکل اسی طرح ہے جیسے آپ نے بیان فرمائی ہے۔ ایک اچھے خدمت گزار کی کیا اس کے مالکوں کی طرف سے یہی جزا ہوتی ہے؟ وہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب ہم نہ اسے بیچیں گے اور نہ ہی اسے ذبح کریں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اونٹ کو 100 درہم میں خرید لیا اور پھر فرمایا، اے اونٹ جا، تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر آزاد ہے۔ اس اونٹ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کے پاس اپنا منہ لے جا کر کوئی آواز نکالی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آمین۔ اس نے پھر دعا کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، آمین۔ اس نے پھر دعا کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، آمین۔ اس نے جب چوتھی مرتبہ دعا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے پہلی دفعہ کہا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو اسلام اور قرآن کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے، تو میں نے اس پر کہا، آمین۔ پھر اس نے کہا، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز آپ کی امت سے اسی طرح خوف کو دور فرمائے جس طرح آپ نے مجھ سے خوف کو دور فرمایا ہے۔ میں نے کہا، آمین۔ پھر اس نے دعا کی، اللہ تعالیٰ دشمنوں سے آپ کی امت کے خون کو اسی طرح محفوظ رکھے جس طرح آپ نے میرا خون محفوظ فرمایا ہے۔ اس نے پھر کہا، اللہ تعالیٰ آپ کے امت کے درمیان جنگ و جدال پیدا نہ ہونے دے۔ یہ سن کر مجھے رونا آ گیا کیونکہ یہی دعائیں میں نے بھی اللہ تعالیٰ سے مانگی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے پہلی 3 تو قبول فرما لی لیکن آخری دعا سے منع فرما دیا۔ جب حضرت جبریل نے مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دی کہ میری یہ امت آپس میں جنگ کر کے فنا ہوگی، جو کچھ ہونے والا ہے قلم اسے لکھ چکا ہے۔ کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک آج بالکل سچ ثابت ہو رہی ہے؟ ہمیں چاہیے ہم اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، ایک امت بن جائیں، آپس کی نفرتوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک، شیئر، کمنٹس کیجئے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، بیل آئیکن پہ ضرور کلک کیجئے تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ زندگی رہی تو پھر ملیں گے معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔